نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں جہاد کے موضوع پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ جہاد لغت کے اعتبار سے لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ کوشش، جہد سے نکلا ہے، اور جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش، محنت کرنا۔ اور پھر جہاد کی کئی قسمیں ہیں: جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم۔ دیکھیے، پہلی قسم جو ہے جہاد بالسیف، یعنی اسلحے کے ساتھ جہاد کرنا مخالفین کفار کے مقابلے پر۔ دوسری قسم ہے جہاد باللسان، یعنی کسی ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا، یہ بھی جہاد اس کو کہا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کسی ظالم کے سامنے جہاد اور حق بات بیان کر دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ تیسری قسم جہاد بالقلم، یعنی حق بات کو لکھ دینا، یہ بھی جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ لیکن میں جو آج بات کروں گا وہ ہے جہاد بالسیف کے بارے میں، اسلحے کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو شریعت میں ایسی جہاد کو کیا کہا جاتا ہے جو اسلحے کے ساتھ کی جائے اور مخالفین کفار کے ساتھ کی جائے؟ تو شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے اس کی کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اللہ کا نام اور دین اسلام یہ غالب آ جائے، اس کے لیے جہاد کرنا، جنگ کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں، یعنی مخالفین کے ساتھ لڑنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور کئی حملے کیے جس میں عام سول لوگ کافی شہید ہوئے، عام لوگ شہید ہوئے، اور پاکستان فوج بھی محاذوں پر یقیناً شہید ہوتے ہیں، مخالفین کی بھی شہیدی لوگ مرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمارے مسلمان فوج شہید ہوتی ہے۔ تو ان کے مخالف انڈیا کے خلاف جہاد آیا فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب کفار غیر مسلم کسی مسلم ملک پر حملہ کرے تو وہاں مسلمانوں پر بھی اور فوج پر جو اپنے مسلمان عوام کے حفاظت کے لیے لڑتی ہے تو ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان فوج پر جہاد فرض ہے، تو ان کو چاہیے کہ انڈیا والوں کو اور انڈیا کے فوج کو بھرپور جواب دے، ہاں اس بات کا لحاظ کرے، خیال کرے کہ عام لوگ نہ لگے، اور بوڑھے، بچے، خواتین، ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہمیں جنگ کے دوران ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے پاک فوج کی حفاظت فرمائے، اور ہماری پاک فوج کو اللہ غالب کرے اور ان کو فتح نصیب فرمائے۔ آمین۔